إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات اکائی تنہائی بادشاہی تے شہنشاہی تے ہر قسم دی وڈیائی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جڑا کلہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز غوث اعظم کائنات ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر
فعال لما یرید نحن اقرب بحبل الورید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، اب تک اللہ رہے گا، قیامت والے دن کلے اس حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ صاحبو، ساتھیو، عزیز بھائیو، سورۃ الاحزاب دیاں چند آیات مبارکہ خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت کیتیاں۔ سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک آدمی کہنے لگا کہ ابو امامہ جی میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ تسی جنت دے اندر ہو، میں خواب دے اندر ویکھیا تسی جنت دے محلات دے اندر ہو، اور میں خواب دے اندر یہ بات نو ویکھیا ہے کہ اللہ اور اس دے فرشتے تہاڈے اُتے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اللہ پاک دا درود بھیجنا کیسا ہے؟ اللہ پاک اپنے فرشتیاں دے اندر اس بندے دا تذکرہ کر دے رہے، اور اللہ دے فرشتیاں دا درود بھیجنا اے وے کہ اللہ پاک دے فرشتے اس بندے واسطے بخشش دی مغفرت دی دعا کر دے۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے دی بات نو پھیرن دی کوشش کی تھی۔ کیوں پھیرن دی کوشش کی تھی؟ اس واسطے فرمایا کہ اے چیزاں، اے انعامات تم ہی حاصل کر سکنا ہے، اور انہاں آیتاں دی تلاوت فرمائی، انہاں آیتاں دی طرف توجہ دوائی۔ فرمایا اس واسطے گل پھیری کہ کتے شیطان ریاکاری دا حملہ نہ کر دے اور لوگاں دے اندر میری شہرت نہ ہو جائے اور میرے کتے عمل ضائع نہ ہو جان۔ تو اس واسطے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے آکھیا یہ فضیلت اور اہمیت تینوں بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر، اور انہاں آیتاں نو دی تفسیر بیان کی تھی کہ اگر تو اللہ دا ذکر کریں گا تو اللہ پاک اندھیریاں دے اندروں کٹ کے نور دی طرف لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ذکر دے حوالے دے نا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں چند باتاں کتاب و سنن دی روشنی دے اندروں بیان کیتیاں سن کہ اللہ دا ذکر افضل ذکر کڑا ہے، تو اس دے حوالے دے نال بات ختم کیتی سی۔ افضل ذکر اگر تسی کرنا چاہتے ہو تو افضل ترین ذکر یہ وے کہ کتاب اللہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے نازل ہوئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید، اس دی تلاوت کریا کرو، یہ افضل ذکر ہے۔ اور اس دی اہمیت اور فضیلت بیان کردیا ہویا یہ بات اختتام دے اندر بیان کیتی سی کہ ایک حرف دے بدلے اللہ پاک پڑھن والے نو 10 نیکیاں عطا فرماندے نے، تے لاکھوں کروڑوں حروف نے اگر انسان پڑھے تو دنیا دے کمپیوٹر کیلکولیٹر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ دیاں نیکیاں نہیں ختم ہو سکدیاں۔ تو افضل ذکر قرآن مجید فرقان حمید متعلق بات اختتام دے کیتی سی کہ ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے،
اور ایسے ہی بس نہیں بلکہ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پڑھیا کرو. فرمایا کیوں پڑھیا کرو؟ فرمایا اے اپنے پڑھن والیاں دی قیامت والے دن سفارش کرے گا. قرآن مجید فرقان حمید سفارش کدوں کرے گا؟ جدوں اللہ دے ہاں بندہ پیش ہوئے گا، بندہ حساب و کتاب واسطے کھڑا ہوئے گا، اور قرآن کریم فرقان حمید اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کرے گا. اور جڑے بندے اینو پڑھتے نے قرآن مجید دی تلاوت کرتے نے انہاں دی سفارش قیامت والے دن جدوں بندہ حساب و کتاب واسطے اللہ دے ہاں کھڑا ہوئے گا. اور میرے پیارے بھائیو، یہ کسے نعمت عظمیٰ نو گھٹ نعمت نہیں. قرآن مجید فرقان حمید دی سفارش قیامت والے دن، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید جڑے لوگ پڑھتے نے اور اس دے مطابق عمل کرتے نے، اینو سیکھتے نے، اینو پڑھتے نے، اے دے مطابق عمل کرتے نے، اینو اگے رکھتے نے، آپ اس دے پیچھے پیچھے چلتے نے، اپنی خواہشات نفس اس دے تابع کر دیندے نے. قرآن مجید اگے اے دے قانون قاعدے دے اتے چلتے نے. تے قیامت والے دن کی ہوئے گا؟ اے قرآن کریم فرقان حمید اپنے پڑھن والیاں واسطے جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، اتوں تک کہ جنت دے اندر قرآن مجید فرقان حمید پہنچائے گا. اور جڑے قرآن مجید فرقان حمید نہیں پڑھتے وہ کی کرتے نے؟ اپنی خواہشات نفس، اپنی ضرورتاں اگے لیکن کتاب اللہ پیچھے. تو انہاں واسطے کی ہوئے گا؟ قرآن مجید انہاں نو ہانکے گا، اتھوں تک ہانکے گا حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید انہاں نو جہنم دے اندر داخل کر دے گا. جڑے پڑھتے نے اور اپنی خواہشات پیچھے رکھتے نے، اس دے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، انہاں نو جنت دے اندر. اور جڑے قرآن مجید فرقان حمید افضل ذکر جو وہ اللہ دا کتاب اللہ دا ذکر افضل ذکر ہے، اور اپنی خواہشات اگے اور قرآن مجید نو پیچھے رکھ کے تے زندگی بسر کرتے ہیں، قرآن مجید انہاں نو ہانکے گا حتیٰ کہ جہنم دے اندر بندہ چلا جائے گا. اس واسطے افضل ذکر قرآن مجید فرقان حمید. اس واسطے سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے دو نور نے. ایک نور سورۃ البقرہ ہے اور دوسرا نور سورۃ آل عمران. بندہ قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہوئے گا، حساب و کتاب واسطے کھڑا ہوئے گا. تو قرآن کریم دے اے دوویں نور آ جان گے. ایک حدیث دے اندر لفظ آمدے نے کہ جویں پرندیاں دے جھنڈ نہیں ہوندے، پرندیاں دے جھنڈ دی طرف آن گیاں اے دوویں صورتاں اڑدیاں ہوئیاں. کدے واسطے؟ جڑا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھدا ہے او دی سفارش کران گیاں. دوسری حدیث دے اندر لفظ آمدے نے جویں بدلاں دے صاحبان نے بدل آ رہے نے، اسی طرح اڑدیاں ہوئیاں دوویں صورتاں ہون گیاں اور اپنے پڑھن والے دے بندے دی سفارش کران گیاں، حتیٰ کہ اتنی سفارش کران گیاں بندے نو جنت دے اندر داخل کرا دیں گیاں. اللہ دے نال جھگڑا کران گیاں، اللہ نال لڑائی کران گیاں دوویں صورتاں. اس واسطے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران افضل ذکر قرآن کریم دے دو نور نے. انہاں نوراں دے اندروں یہ دو صورتاں نور نے، انہاں نو کثرت نہ پڑھیا کرو. اگے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ایک سورت ہے، سورۃ الملک، 29 پارے دی ابتدائی سورت، پہلی سورت. فرمایا جدیاں 30 آیات نے،
30 آیتاں نے سورۃ الملک دیاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا سورۃ الملک سون لگیاں پڑھدا ہے قیامت والے دن یہ صورت بھی جڑی ہے اپنے پڑھن والے دے بندے دے حق دے اندر سفارش کرے گی، اتنی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اینو جنت دے اندر داخل کر دے گی۔ سورۃ آل عمران اور بقرہ، نور اور سورۃ الملک بھی سفارش کرے گی۔ اسی واسطے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ذکر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت ہے، لیکن میں اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑے موقعوں دوتے مسنون اذکار دسے نے، انہاں مسنون اذکار دی طرف توجہ دوانا چاہنا وا۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنون اذکار جتنے بھی اذکار نے عقیدہ توحید دے اتے مبنی نے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے، وضو کیتا ہو تے وضو تو بعد اے دعا پڑھدا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو تو بعد اے کلمات پڑھدا ہے، اے دعا پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ جنت دے 8 دروازے مسنون ذکر تو بعد دعا کلمات پڑھنی، بلکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے فرمان زیر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 کلمے اللہ نو بڑے ہی محبوب، احبو الی اللہ، بڑے ہی محبوب کلمے نے۔ 4 کلمے اللہ نو بڑے ہی محبوب تے پیارے کلمے، انہاں نو کثرت نہ ذکر کریا کرو، انہاں نو پڑھیا کرو۔ فرمایا وہ کلمات کڑے نے، فرمایا وہ کلمات قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ہی کلمات نے۔ وہ کلمے جڑے نے اللہ دی کتاب دے اندروں ہی کلمے نے جڑے اللہ نو محبوب تے پیارے نے۔ اللہ نو محبوب اور پیارے کلمات دی طرف توجہ دوانا چاہنا وا۔ 4 کلمات بڑے محبوب نے، 4 کلمات اللہ نو بڑے پیارے نے، انہاں نو کثرت دے نال پڑھیا کرو۔ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چارے کلمات جڑے نے اللہ نو محبوب نے، اللہ نو پیارے نے، اور اینا کلمات دی فضیلت اور اہمیت مزید کی ہے۔ کتاب و سنت دے اندر اس دی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم دی اندر حدیث آندی ہے اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا کلمات دی فضیلت اور اہمیت بیان کر دیا ہویا فرمایا۔ صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز دے اتے بھی سورج دیاں شفاواں پیندیاں نے، دنیا دی ہر چیز سورج دیاں شفاواں دی محتاج، فرمایا جس چیز دے اتے بھی انہاں سورج دی شفا پیندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کلمات جڑے نے مینوں ہر چیز نہ محبوب نے، ہر اس چیز نہ محبوب اور پیارے کلمات، یہ 4 کلمات نے جیدے اتے سورج دی کرن پیندی ہے۔ او کلمات کی نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز نال مینوں محبوب تے پیارے نے جیدے اتے سورج دی کرن پیندی ہے۔ اللہ نو جڑی چیز محبوب ہے اتنی کی کنی فضیلت اور کتنی کو اہمیت ہوئے گی، انہاں لفاظ دی کتنی کو اہمیت ہے۔ باقی اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام
مدینہ تو منورہ دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک تانوں مدینے دیاں اور مکے دیاں زیادہ نصیب فرما دے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے تے رسے دے اندر ایک درخت دی شاخ پکڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاخ پکڑ کے تو اس چھڑی انہوں ہلایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شاخ نو ہلایا ہے، او دے شاخ دے جننے بھی پتے ہیں نا وہ سارے ہی گر گئے رہے۔ صحابہ ویندے رہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل کہ آپ جا رہے نے تے رسے دے اندر شاخ نو پکڑ کے پتے ہلا دیتے نے، شاخ پتیاں تو خالی کر دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تساں ویکھیا کہ شاخ دے پتے ہلان نہ گر گئے نے؟ ہاں اللہ دے نبی جی گر گئے نے۔ فرمایا اس دے اندر کی حکمت ہے؟ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میں شاخ نو چاڑیا او دے پتے گر گئے نے۔ فرمایا میں ایسے کلمات جاننا ماں جڑے کلمات پڑھن دے نال انسان دے گناہ وی اسی طرح گر جاندے نے جس طرح شاخ دے پتے گر گئے نے۔ میں ایسے کلمات جاننا ماں جڑے کلمات نو پڑھن دے نال انہاں دا ذکر کرن دے نال اللہ دے نبی نے فرمایا انسان دے گناہ گر جاندے نے، گناہاں تو پاک تے صاف ہو جاندا ہے۔ یہ گناہ صغیرہ گناہ نے، صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے۔ میں ایسے کلمات جاننا وا صحابہ آندے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او کلمات دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چارے کلمات دسے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چارے کلمات دسے۔ فرمایا جویں شاخ دے پتے گر گئے نے اسی طرح تہاڈے گناہ پاک ہو جان گے، گناہاں تو پاک ہو جو گے، صغیرہ گناہاں تو پاک ہو گے۔ لفظ سبحان اللہ دی تعریف ہے، اللہ دی صفت ہے۔ باقی اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عربی آدمی آ گیا۔ عربی آدمی آن کے آندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وڈیرا ہو گیا ماں تے میرا دماغ اتنی زبان دے اتے کلمات اللہ دی کتاب نہیں چڑھ رہی، لہذا میں ایسے کلمے دسو جو قرآن دے برابر ہون، قرآن دی مثل ہون۔ ایسے کلمات دی رہنمائی فرما دو جڑے کلمات میں پڑھاں تے قرآن مجید فرقان حمید دے برابر منو اجر تے ثواب مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ہاتھ کھولے اپنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کلمات دسے۔ فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کلمات دسے تو آکھن لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسا آسا پڑھو تاکہ میں انہاں نوں یاد کر لواں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج 5 کلمات گن کے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج ہاتھ بند کر لیا۔ اے بندہ بھی پیچھے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہیں بھی مٹھی بند کر لے جی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھی بند کی تھی 5 کلمات دی وجہ تو 5 کلمے یاد کر کے تے آندا اے کلمات میرے اللہ دی حمد ہے، انہاں کلمات دے اندر اللہ دی تعریف ہے، اس کلمات دے اندر اللہ دی توحید ہے۔ مالی میرے واسطے کی ہے، اے تے اللہ دی تعریف اور حمد و ثنا ہے، میرے واسطے کی ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے واسطے تم ہی یاد کر لے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اللہ تو پڑھے گا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کلمات اس دی مثل اس عربی بندے نو دسے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مینوں بخش دے، ورحمنی، اللہ میرے اتے رحم فرما، وارزقنی، اللہ میرے اتے رزق عطا فرما، وعافنی، اور مینوں عافیت دے۔ 5 کلمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دسے۔ یہ مٹھی 5 کلمات نو یاد کر کے دوسری مٹھی بھی بند کر لیندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو مخاطب نے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربی آدمی آیا سی خالی ہاتھ، لیکن دنیا دے اور آخرت دے خزانے لے کے واپس لوٹ رہا ہے۔ دنیا اور آخرت دے خزانے، اگر دنیا اور آخرت دے خزانے نہ مالا مال ہونا چاہتے ہو تو انہاں کلمات نو کثرت دے نال ذکر کریا کرو، انہاں کلمات نو کثرت نہ پڑھیا کرو، انہاں کلمات نو کثرت دے نال تلاوت کریا کرو۔ کلمات بڑے آسان نے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑے ہی جامع کلمات اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے نے، بہت پیارے کلمات۔ سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے کلمات دسے نے۔ یہ تو بڑے ہی پیارے کلمات انہاں لفظاں دے اندر یہ 5 کلمات دسے نے۔ باقی ایک اور حدیث ہے مسند احمد دے اندر، سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انج ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں گزرے تے کہن لگی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وجوہات نے، ایک میں وڈیری ہو گئی ہوں، ایک مٹاپے دی بیماری ہے اور دوسرا بڑھاپا ہے۔ 2 وجوہات میرے اتے نے، 2 کمزوریاں، ایک بڑھاپا اور ایک مٹاپا، ایک میں وزنی ہو گئی ہیں زیادہ اور دوسری بڈھی ہو گئی ہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی عبادت نہیں کر سکتی، لہٰذا منوں کوئی ایسے کلمات دسو جو اجر تے ثواب دے نال بہت زیادہ ہون، جنہاں دا اجر تے ثواب بہت زیادہ ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دن دے اندر، ایک دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، سبحان اللہ کہہ لیا کر۔ فرمایا سبحان اللہ میں 100 مرتبہ کہاں گی تیرے نال منوں کی فائدہ ملے گا، میرے واسطے کی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے واسطے ایسے طرح ہی ہے جویں اللہ دے اسماعیل دے اندروں 100 غلام آزاد کرن دا اجر تے ثواب ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا کتنا کو مشکل ہے، اور سبحان اللہ کہن دے نال اللہ تعالیٰ تینوں 100 غلام اولاد اسماعیل دے اندروں آزاد کرن دا اجر تے ثواب عطا فرمان گے۔ 100 غلام اگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کر، 100 مرتبہ۔ فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ الحمدللہ دی فضیلت اور اہمیت کی ہوئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے طرح ہی ہے جویں 100 گھوڑا بغیر 100 گھوڑا سازو سامان سمیت لدیا ہویا اللہ دے رسے دے اندر وقف کرن دا اجر تے ثواب اللہ تعالیٰ تینوں عطا فرمان گے۔ 100 گھوڑا، او گھوڑا جہاں سازو سامان لدیا ہے، 100 گھوڑا اللہ دے رسے دے اندر قربان کرن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اگے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ فرمایا ایدہ اجر تے ثواب اسی طرح ہے جویں 100 اونٹ جڑا اللہ دے رسے دے اندر قربان کرن دا اجر، 100 اونٹ اللہ دے رسے دے اندر قربان کرن دا اجر تے ثواب ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو علاوہ کی پڑھا کراں؟ فرمایا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ اجر تے ثواب اللہ پاک منوں کی عطا فرمانگے؟ فرمایا ایدہ اجر تے ثواب اینا ہی ہے جیویں زمین تے آسمان دے درمیان جتنی بھی جگہ ہے اللہ پاک خالی جگہ کنی زمین تے آسمان دے درمیان کتنی کو جگہ خالی ہے، وہ پاکستان دی جگہ نہیں جتوں تک اللہ پاک دی زمین و آسمان۔ فرمایا جتنی بھی جگہ زمین و آسمان دے درمیان خالی جگہ ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، اللہ پاک نیکیاں دے نال انہوں جگہ نو پور کر دے گئے۔ لیکن ایک اور بھی بات کہیں دا جاواں، لا الہ الا اللہ کہنا ہے پڑھنا ہے یہ اجر تے ثواب ہے، لیکن یہ مطابق عقیدہ بھی بنانا ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، یہ نہیں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تے پوجا دی عبادت دی واری ہے تے غیر اللہ دا نام، مدد منگنی ہے تو بہاول حق تے کولو، بہاول حق یا بہاول حق بیڑا تک میاں دی چیسی پالنگا تو ہاڑی کشتی، یہ نہیں کہہ رہا۔ باقی لا الہ الا اللہ دا معنی تے مفہوم دے مطابق عقیدہ بنانا ہے، پھر اجر تے ثواب ہے۔ لا الہ الا اللہ دے مطابق پڑھن دے دی فضیلت نہیں ہے، لیکن اے دے مطابق عقیدہ بنانا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا لیکن اے دے واسطے عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ بھی اے دے مطابق بنانا ہے۔ باقی اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ سبحان دی فضیلت سمجھو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ صبح دے وقت سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ گیا تو میں کھڑی دے اتے ٹائم دے مطابق 1.5 منٹ لگتا ہے، 1.5 منٹ نوٹ کیتا، 1.5 منٹ دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اللہ پاک او دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر۔ کوئی ایسا بد نصیب بندہ ہوئے گا جدے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر ہو۔ باقی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے اتے جتنا بھی پانی ہے، جنہ پانی ہے دنیا دے اتے، زمین خشکی کاٹے اور تری زیادہ ہے، پانی زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا دے اتے جتنا بھی پانی ہے اے دے برابر بھی اگر او دے گناہ ہوئے تے اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ صغیرہ گناہ دی بات ہو رہی ہے، صغیرہ گناہ اللہ دے مسنون اذکار پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اٹال دیندے نے، اللہ پاک معاف فرما دیندے نے۔ باقی ایک اور ذکر اگے آ رہا ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جڑا بندہ پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے عرش دے تھلے کلمات نکلے نے، جنت دے خزانے اندر ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دا معنی مفہوم کی ہے اللہ کی دی توفیق بھی تیری طرفوں میں اور گناہ دی توفیق بھی دی، اگر گناہ تو بعد آن دی توفیق تو بھی تیری طرف لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت دے خزانے دے اندروں خزانہ ہے، جنت دے خزانے اندروں ایک خزانہ، اور اللہ دے عرش دے تھلیوں کلمات نکلے نے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، تو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے نال نبی علیہ السلام دی ملاقات ہوئیاں
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے نبی نو فرمایا سی، فرمایا جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے اور وہ پانی بڑا عمدہ ہے۔ زمین زرخیز ہوئے تو پانی اچھا ہوئے تو فصل اچھی ہوندی ہے۔ فرمایا جنت دی زمین بڑی زرخیز زمین ہے اور چٹکے میدان ہے، اور جنت دا پانی بڑا عمدہ ہے۔ فرمایا او دے وچ بوٹے لایا کرو، کڑے، لا حول ولا قوت الا باللہ لاؤ گے، ایک دفعہ پڑھو گے تو جنت دے اندر ایک پودا لگ جائے گا، بوٹا لگ جائے گا، درخت لگ جائے گا، اور وہ درخت بڑھتا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو۔ نیکی دی توفیق بھی اللہ دی طرفوں، گناہ دے کول بچن دی توفیق بھی ہے تو اللہ دے کول۔ انہاں کلمات نو، انہاں مسنون اذکار نو اپنی زندگی دا ممول بنا لو۔ اذکار دے حوالے دے نال دوسرے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مسنون اذکار دس رہے ہیں جو ذکر تسا کرنے نے، چل دیاں پھر دیاں، اور ذکر او کرنا ہے جدے وچ اللہ دی توحید اور وحدانیت ہے۔ اے دی دلیل کی اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ آندے نے تسی منو یاد کرو میں تانوں یاد کرا۔ ذکر کڑا کرنا ہے اللہ دا، اللہ دی توحید دا، اللہ دی وحدانیت دا ذکر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ذکر کسے پیر فقیر کہے وڈیرے دے نام دے ذکر نہیں کرنے، ذکر او کرنے نے جو مسنون اذکار نے، جو سید ولد آدم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لا کے آئے نے۔ بڑے ہی پیارے ذکر، بڑے ہی پیارے ذکر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے نے، اور سارے انبیاء علیہ السلام نے پڑھے نے۔ وہ ذکر دے متعلق بھی پورے سال دے دنوں دے اندر افضل ایام یوم عرفہ، جس دن حاجی حج کر رہے نے، عرفہ دا دن پورے سال دے اندر دنوں دے اندر افضل دن، اور پورے سال دے اندر افضل دن، اور اس دن دی فضیلت کی ہے، اس دن سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے بھی نبی آئے نے دنیا دوتے، اللہ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے نے، سارے نبیاں نے میدان عرفات دے اندر کوئی کلمات پڑھے نے۔ وہ کلمات عقیدہ توحیدی اساس ہے۔ وہ کلمات کڑے نے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حاجی حج کرن جان اج بھی عرفات دے میدان دے اندر یہی کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے تو سوا کوئی الہ، وحدہ تو کلا ہے، لا شریک لہ تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اللہ بادشاہی تیری، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز تے قادر ہے۔ آ دنیا دے بادشاہ نہیں، دنیا دے بادشاہ قیامت والے دن احتیاب ندال ہونے نے، وہ بادشاہ کہیں گے انا ملک تو واقعی اللہ سچا بادشاہ ہے۔ اے دنیا دے حکمران بھی کہیں گے اللہ اگر بادشاہی ہے اج دے دن تے تیری بادشاہی ہے۔ اسی طرح اور کلمات دی طرف توجہ دوانا چاہنا، اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جڑا ترازو ہے، جڑا ترازو جدے اندر نامہ اعمال دھریا جانا ہے، وہ ترازو کو دنیا دے ترازو اگر ترازو نہیں کہ اینے ٹن یہ چک سکتا ہے، اس تو تا نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 زمینہ تے 7 آسمان ایک پلڑے دے اندر رکھے جائیں گے، تے ایک پاسے انسان دی زبان دے اندر نکلیا ہویا الحمدللہ، فرمایا الحمدللہ نے کیا ہے زبان تو ذکر کر دیتا ہے، الحمدللہ کی یہ کلمہ تعریف ہے، اس دے اندر اللہ دی تعریف، الحمدللہ اللہ دی تعریف۔ کوئی حال پوچھیا الحمدللہ،
ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے، میری کادی تعریف ہے؟ کلمہ تعریف اور کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی ہے۔ کلمہ ذکر، کلمہ شکر، کلمہ توحید، کتنا پیارا کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے، فرمایا قیامت والے دن ادا الحمدللہ ترازو دے اندر رکھیا جائے گا، گناہاں والا پلڑا تاں اٹھ جائے گا اور نیکیاں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اسی غافل کیوں ہاں؟ اللہ دے ذکر اتنے مسنون اور آسان ذکر، پھر اسی غافل کیوں ہاں اس بات دے اتوں؟ اسی ذکر کر دے نہیں۔ قرآن کریم نے مومناں نوں جوڑ دے ہویا کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والیو ذکر کثیر کریا کرو، اپنیاں زبانوں ہمہ وقت اللہ دے ذکر دے نال تر رکھیا کرو۔ اللہ دی حمد، اللہ دی تعریف، اللہ دی کبریائی، اللہ دی بڑائی کدے اندر؟ الحمدللہ دے اندر۔ الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ دی۔ روٹی کھادی ہے کی آندا الحمدللہ۔ مرغا ہے، مرغا جانور، وہ نالی دے اندر چھپڑ دے اندر پانی پیندا ہے تو فوراً پی کے تو تان منہ کرتا ہے، وہ کوٹ نہیں نگاندا، اللہ دا شکر ادا کرتا ہے۔ درند پرند اللہ دا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایمان والے نے بھی حکم ہے کہ اللہ دا شکر ادا کرو اور نہ کثرت نہ ذکر کرو۔ ذکران دے اندروں ایک چال دیا ایک اور بات آ گئی ضمن دے اندر، وہ بھی بات ذکر کرتے ہیں۔ اللہ دے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے، سورۃ الاخلاص ہر بندے نوں آندی ہے، سورۃ کل ہو آندی ہے، بچیاں نوں آندی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھدا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے، بسم اللہ سمیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ ہر سورت دے ابتدا دے اندر بسم اللہ ہے، سوائے سورت توبہ دے وہ بسم اللہ نہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ جڑا بندہ چلدا پھردا سورۃ الاخلاص پڑھدا ہے، اللہ پاک انہوں مکمل قرآن کریم دا اجر تے ثواب عطا فرما دے، مکمل قرآن کریم دا اجر تے ثواب۔ جڑا بندہ سورۃ اخلاص پڑھدا ہے، لیکن ایک تے اور بھی ایک بات کہندا جاواں، سورۃ اخلاص پڑھن دے نال 3 مرتبہ پڑھن دے نال اجر تے ثواب مکمل قرآن کریم دا، لیکن سورۃ اخلاص دا معنی مفہوم ہی جانو، وہ دے مطابق عقیدہ بھی بناؤ۔ عقیدہ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ نو ایک مننا ہے، اللہ کلا ہے، اللہ کلا ہے، اللہ نو ایک منو گے پھر اجر تے ثواب۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لامیاں لے دولام یولد، وہ دی نہ کوئی اولاد ہے تو نہ اونوں کہنے جائے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی ہمسرودا نہیں، وہ کلا ہے۔ تے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے، وہاں اپنی وڈیائی کرے، انی ان اللہ آہ کے اپنی وڈیائی کرے، انی ان اللہ آہ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آہ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپی صفتاں کیتیاں، ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آہ کے علماء والے کرن خواہش،
علماں والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئیے کیتا تو پابند سب نو اتق اللہ آہ کے مال سارے دا مالک تو تے اے سب مالاں والے بھی تیرے کرنے ازمائش تو وکریز اللہ آہ کے آسیاں تے واسے تو آسیاں دے واسے تو بوا کرم دا کھولیا اپی آوازاں ماریاں توبو الاللہ آہ کے نہیں گزارا سمسام دا تہید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آہ کے سارے پاسے اللہ ہی کے سورت اخلاص دا معنی اور مفہوم جدوں جس بندے دی سمجھ دے اندر آ جائے گا جس بندے نو اس دا معنی تے مفہوم دا پتہ لگ جائے گا وہ عقیدہ توحید تے مضبوط ہو جائے گا وہ اللہ دی وحدانیت دے اتے مضبوط ہوئے گا قوی ہوئے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اولاد نہیں ملی مال نہیں ملیا تے اپنے عقیدے دی خرابی تباہی نہیں کرے گا واللہ حقیقتاً بات ہے آج لوگاں نو اولاد دی کمی ہوئے اولاد بہت بڑی نعمت دعا فرماؤ اللہ پاک جنہاں نو اولاد نہیں دیتی اللہ پاک نرینا اولاد دا فرما دے اللہ جنہاں نو اولاداں دیتیاں نہیں والدین دا فرما بردار تے تابعہ دار بنائے اولاد بہت بڑی نعمت اولاد نہ ملے بندے دا عقیدہ خراب ایمان خراب کئی کمزور ایمان والے وہ کی کر دیں اللہ دا در چھڑیا پیراں فقیراں دے کول گیا کدی اے دے کو کدی او دے کو کدی او دے کو ایتھوں خیر نہ پئی ایتھے ٹور جو ایتھے کٹا بھاگدا رہندا حتیٰ کہ اپنے ایمان دا بیڑا گرک کر لیندا ایمان بھی نہیں رہندا اور اہلیہ بھی نہیں رہندی نہ بیوی نہ مٹھو تے نہ مٹھو دی ماں تسی میرے نال زیادہ جان دیو فیس بک دے تے جو ہو رہا میڈیا جو دس رہا مینوں ایسی تشریح دی ایڈی ضرورت نہیں لیکن میں بات بیان کر رہا ہوں عقیدہ توحید جو بھی ذکر نے مسنون ذکر جتنے بھی نے عقیدہ توحید دی اساس ہے عقیدہ توحید دس رہا ہے جتنے بھی کلمات نے جتنے بھی ذکار نے وہ عقیدہ توحید تے مبنی نے اس واسطے عقیدہ توحید سورت اخلاص 3 مرتبہ پڑھن دے نال اجر تے ثواب اونوں ملے گا 3 قرآن کریم دا جیدا عقیدہ اس سورت دے مطابق ہے جیدا عقیدہ اے دے مطابق نہیں انہوں اجر تے ثواب نہیں اللہ دے حضور دعائے اللہ مینوں تینوں کتاب و سنت سمجھ کے اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے زندہ رکھے اسلام تے خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ پاک شہادت دی مور نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد